ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی تربیتی پروگرام کی یہ ہماری 28ویں نشست ہے، اور سلسلہ وار ایک سیریز چل رہی ہے منہج سلف کے تعلق سے، جس میں ہم 3 نشستیں کر چکے ہیں منہج سلف اور منہج اہل حدیث کے تعلق سے۔ پچھلے 2 نشستوں سے منہج سلف کے اصولوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ ان میں سے علم کے تعلق سے سلف کا کیا موقف ہے، اہل علم کے تعلق سے کیا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل بدعات کے تعلق سے سلف کا کیا موقف ہے، کیا منہج ہے، اور اسی طریقے سے عقل کے تعلق سے سلف کا کیا منہج ہے، اور توحید باری تعالیٰ جو انبیاء کی دعوت کی اصل ہے اس کے تعلق سے سلف کا کیا منہج اور طریقہ رہا ہے، اس کے سلسلے میں ہم 5 اصول دیکھ چکے ہیں۔ یہ آج ہم ایک نئے اصول کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ایک چھٹا اصول ہے، منہج سلف دراصل وہ کسوٹی ہے جس پر رکھ کر کے تمام باطل فرقوں کو، تمام گمراہ فرقوں کو چیک کیا جا سکتا ہے، ان کے صحیح اور غلط رویوں کو ہم جان سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ صرف اور صرف منہج سلف ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ رب العزت سے جو دعا کرتے ہیں، سیدھے راستے کی طلب ہم اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کر، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام جن لوگوں پر فرمایا ہے ان کے طریقے کو جاننا ضروری ہے، ان کے منہج کو جاننا ضروری ہے، ان کے راستے کو اور ان کے زندگی گزارنے کے اصول و ضابطوں کو، طریقوں کو جاننا ضروری ہے، تبھی ہم اس راستے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر 2 گمراہ قسم کے فرقوں کا بھی رب نے تذکرہ کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا مولا کریم، جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لینا۔ تو ان لوگوں کے راستے کو بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو منہج سلف وہ کسوٹی ہے جس کی روشنی میں گمراہ فرقوں کی پہچان ہوتی ہے، اور جن پر اللہ کے غضب نازل ہو چکے ہیں پچھلے وقتوں میں، ان لوگوں کی پہچان ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کا، صالحین کا راستہ کیا ہے، انبیاء و صلحاء کا راستہ کیا ہے، صدیقین و شہداء کا راستہ کیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جو گزر چکے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، انہی کے حوالے سے ہم رب سے دعا سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں، اس کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کو جاننے کی بھی تو کوشش کریں۔ آخر صراط مستقیم جن صحابہ کی رہی ہے، انبیاء کی رہی ہے، صالحین صدیقین کی جو راہ رہی ہے، اس کو جانے بھی تو صحیح، ان کے طریقے کو بھی تو جانیں۔ اس لیے منہج سلف انتہائی ضروری ہے ہم جانیں اور سمجھیں، خاص طور سے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو جاننا ضروری ہے کہ جس منہج سے انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا ہے، اس منہج کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس منہج کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس منہج کو سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منہج سلف کو جاننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اصول جو بیان کیے گئے آپ کے سامنے، اپنے آپ کو ہمیں ٹھہر کر کے دیکھنا چاہیے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا ہم ان کے اوپر اتر رہے ہیں، کتنا ہمارے اندر انحراف ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔
اور ساتھ میں ان لوگوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے جو رب سے دعا کرتے ہیں مولا سیدھے راستہ دے دے، جس پر وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ تو وہ منہج سلف وہی ہے۔ اس لیے اس کو انتہائی ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، جانا جائے، اسی لیے مسلسل ہم کئی نشستوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک نیا اور اہم اصول سلف کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ سلف کا یہ منہج اور اصول ہے کہ تمام صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے سلسلے میں ان کے عمل کی بنیاد پر نہ تو بغض و عداوت رکھتے ہیں، نہ ان کے خلاف تبرہ اور برات کا اظہار کرتے ہیں، اور نہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اور آپسی اختلافات کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے احترام اور تقدس کو کم کرتے ہیں۔ یہ سلف کا منہج ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنا، اس اصول کو سمجھنا۔ ہم یہ جانتے ہیں صحابہ کرام انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی سب کی سب خطا کار ہیں۔ سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، جو استغفار کر لیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ صحابہ کرام اس حدیث کی روشنی میں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ سے غلطیوں کوتاہیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا معاملہ رہا ہے پچھلے وقتوں میں بھی، لیکن اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، صحابہ کے تعلق سے ایک قسم کا فتنہ کھڑا کیا جا چکا ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو، ان کے آپسی اختلافات کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے صحابہ سے بدزن کیا جا رہا ہے، صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، جب صحابہ کرام جو اللہ کے اس دین کے راوی ہیں اور پیارے نبی کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اگر وہی شک کے دائرے میں کھڑی ہو جائے گی تو مذہب اسلام کی کیا اصلیت اور سچائی باقی رہے گی؟ کیا ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے۔ صحابہ کرام سے دیکھیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ رہا ہوں، اور بعد میں لوگوں کا تذکرہ میں کروں گا کہ صحابہ کے تعلق سے لوگوں کے موقف کیا ہیں، پہلے زمانے سے لے کر کے آج تک کیا موقف رہے ہیں۔ تمام صحابہ سے محبت اور عقیدت یہ منہج سلف ہے، صرف اور صرف۔ صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے باوجود قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور صحابہ سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا حکم رب کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا اور ان غلطیوں کی بنیاد پر ان سے بغض و عداوت اور نفرت رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ صحابہ سے کی کوتاہیوں پر، غلطیوں پر درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے یہ رب کا فضل ہے اور اس کا انعام و اکرام ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے رحم دل ہیں، بے انتہا رحیم و شفیق ہیں۔ اگر آپ کہیں سخت دل ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا، سب تر بتر ہو جاتے۔ لہذا آپ فاعفو عنہم، ان سے درگزر کریں، استغفر لہم،
اور اپنے رب سے استغفار کریں ان کے لیے. یہ آیت کریمہ جہاں پر سورہ آل عمران کے اندر ہے، اس سے پہلے کی آیتوں کے پس منظر کو سمجھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک غلطی کا ذکر فرمایا ہے، ایک کوتاہی اور لغزش کا ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ سے خطا ہو رہی ہے، لغزش ہو رہی ہے. وہ یہ کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو لگایا اور ہدایت یہ کی کہ آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں. لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، دشمنان اسلام بھاگ رہے ہیں. انہوں نے نیچے اتر کر کے مال غنیمت کو لوٹنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اور اس پر تبصرہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض تو دنیا کے چاہنے والے ہیں اور بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، استشهدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم. رسول پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، پھر دشمنان اسلام کا جو حملہ ہوا ہے اس پر تم برداشت نہیں کر سکی اور بھاگے چلے جا رہے ہو، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو، ایک جنہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا ان کے سلسلے میں، اور جو دشمنان اسلام کی تیروں کی بوچھار کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اللہ نے دونوں کے تعلق سے دو جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. عفا عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ رب العالمین ان آیات کریمہ کے ذریعے سے یہ نصیحت اور تعلیم دینا چاہ رہا ہے ہم کو کہ صحابہ کرام کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریے اور درگزر کریے ان سے. اور اس کے بعد اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں رب العالمین فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ آپ بھی ان سے درگزر کریے. جب رب نے معاف کر دیا تو آپ بھی اپنے آپ کو ہلکا نہیں کریں پیارے رسول، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریے. پیارے نبی کی موجودگی میں صحابہ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے زمانے میں، آخر زمانے میں جو کچھ ہوا ہے، ان سارے معاملات کو لے کر کے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کے تعلق سے بغض و عداوت و نفرت کا اظہار کرنا اور لوگوں کے اندر ان صحابہ سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایسے لوگوں کو ان آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. اس کے آگے اور آ جائیے. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اوپر فتح مکہ سے پہلے جب کفار نے معاہدے کی بدعہدی کر دی، معاہدے کو توڑ دیا جو صلح حدیبیہ کے اندر ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، انہوں نے بدعہدی کیا ہے. یہی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرچی لکھ کر کے ایک عورت کو دے دیتے ہیں اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پلاننگ اور جو آپ تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی، اس کی خبر مشرکین کو تم دیا ہو تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. چنانچہ اس عورت کو روانہ کیا، وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ روضہ خاخ پر ایک عورت ہے، اس کے سر کے اندر بالوں میں ایک خط ہے، اس کو لے کر کے آؤ. صحابہ کرام لے کر کے آئے. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا اور ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے جی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں اسلام کے اوپر پوری طریقے سے مطمئن ہوں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ میں چاہتا تھا اللہ کے نبی میرے بیوی بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا پر مکہ میں کوئی نہیں ہے، باقی صحابہ کے ہیں، اس لیے میں اگر ان پر یہ احسان کر دوں گا تو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، بیوی بچوں کا وہ خیال رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا، جبکہ صحابہ کی مختلف رائے تھیں ان کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہو چکے ہیں، اور ان کے تعلق سے رب کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی یہ چاہیں کریں، اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں 3 4 5 6 آیتیں اس واقعے سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صحابی سے غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو معاف کیا جا رہا ہے، اور رب نے بھی ان آیتوں میں سورہ ممتحنہ کی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ بہت سمجھایا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی درگزر کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ اور نیچے آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت ہی عظیم الشان ساتھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا ایک معاملے میں تکرار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت عمر کے پاس پہنچے اور معافی مانگنے لگے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اب یہ پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آپ سے پورا واقعہ بیان کر دیا اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، دعا کی۔ یہ استغفار ہے پیارے رسول کا، جو صحابہ کے تعلق سے ہوا کرتا تھا، جو قرآن کی آیتوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے نہیں معاف کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار استغفار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس گئے، ان کو بھی تھوڑا بے چینی ہوئی۔ گھر پر گئے تو دیکھا، پوچھا تو کہا کہ نہیں ہے گھر پر۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، ابو بکر وہاں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے غلطی میری تھی، خطا میری تھی پیارے رسول، میری خطا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، حل تارکون لی صاحبی، کیا تم میرے اس ساتھی کو تکلیف دینے سے باز رہو گے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ جب سب نے میرا انکار کیا تھا تو ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تم بھی اس میں تھے انکار کرنے والوں میں۔ ابو بکر کا جو مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی، اور یہ سارے معاملات درگزر کے چل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، رب العالمین کا فرمان یہی ہے کہ صحابہ کرام سے درگزر کیا جائے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر ان کو لعنت اور ملامت کرنے والے اپنے حق میں بہت خطرناک فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے کہا تھا کہ دیکھو فَأَخْبَلُوا مَحَاسِنُهُمْ، ان کی اچھائیوں کا بھلائیوں کا اعتراف کرتے رہنا، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان کی کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر کرتے رہنا۔ یہ صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ وہ جماعت ہے صحابہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے درگزر کا حکم دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زبردست بات کہی ہے اس معاملے میں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے، سلف کے تعلق سے اتنی زبردست بات انہوں نے کہی ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیات کی روشنی میں جو سورۃ الحشر کی ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کے 3 مراتب ہیں اس امت میں، لوگوں کے 3 مراتب و درجات ہیں۔ آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔
اس آیت کریمہ کے اندر مہاجرین کی اللہ نے تعریف اور ان کے طرز عمل کو ذکر کیا. اس آیت کو پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ گروہ گزر چکا. اس کے بعد والی آیت پڑھتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں انصار کی فضیلت اللہ نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں یہ زمانہ بھی، یہ گروہ بھی گزر چکا، یعنی یہ مرتبہ بھی گزر چکا. اس کے بعد آیت نمبر 10 پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں. اللہ سے استغفار کر رہے ہیں ان کے لیے، اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے ہمارے پروردگار ہمارے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دل میں بغض، عداوت اور نفرت پیدا نہیں کرنا، کینہ پیدا نہیں کرنا. بے شک تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ باقی ہے. مہاجرین کا معاملہ گزر چکا، انصار کا معاملہ گزر چکا، یہ گروہ باقی ہے. تم میں بہت بہتر ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس باقی والے گروہ کے اندر داخل کر لیں اور شامل کر لیں. سبحان اللہ، کیا بات کہی. اس باقی رہنے والے کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، ان سے محبت اور عقیدت کا معاملہ کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا اس میں تعلیم دی جا رہی ہے؟ باقی رہنے والے ہم بھی ہیں اس گروہ کے اندر. ہمارے لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہے کہ تم صحابہ پر تان و تشنیع نہیں، ایمان والوں پر، سلف صالحین پر تان و تشنیع نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو اور کینہ اور بغض سے دوری کی رب سے دعا کرو. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کی لغزشوں پر، صحابہ کی خطاؤں پر کس قسم کا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ باتیں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو نئے روپ کی شکل میں، نئے روپ میں آیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو ذکر کر کے بعض صحابہ کے اوپر لعن طعن کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے اور لوگوں کو ان کے تعلق سے بدظن کیا جائے اور بعض کے تعلق سے غلو کا معاملہ کیا جائے، حد سے ان کو بڑھایا جائے. اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے. خلافت اور ملوکیت، اس کتاب کو پڑھنے والا شخص بالکل خالی الذہن ہے صحابہ کے تعلق سے، لیکن جب اس کتاب کو پڑھ کر کے ہٹے گا تو صحابہ کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت اور بغض پیدا ہو جائے گا. اور اسی راستے پر چلنے والے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی یہی طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کرام کو روایتوں کی بنیاد پر نفرت، بغض، حسد اور برا بھلا کہا جائے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک کیا جائے. صحابہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے اس اصول کی اہمیت آپ کے سامنے اس وقت واضح ہوگی جب اس امت کے اندر صحابہ کے تعلق سے لوگوں کی جو نظریات ہیں ان کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھیں. شیعہ نمبر 1 پر شیعہ حضرات جو آئے، ان کا طرز عمل صحابہ کے تعلق سے دیکھ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑے بڑے کبار صحابہ، یہاں تک کہ اہل بیت کو بھی یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اور بعض رافضیوں کا معاملہ تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے ہی چلے گئے تھے، پھر گئے تھے. صحابہ کے تعلق سے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے. ایک
گروہ اور خارجی خوارج کا آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا اور ان کے تعلق سے تبرہ کرتے یہ لوگ۔ تیسرا گروہ مقلدین کا ہے، مقلدین جو ہمارے یہاں پر تقلید کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ بھی تمام صحابہ کے سلسلے میں ان کا بھی موقف درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ فقیہ صحابی نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، ان کو دین کا فہم نہیں حاصل تھا، جبکہ سب سے زیادہ جس صحابی کو سے حدیث مروی ہے ان صحابی کے تعلق سے یہ عقیدت کہ وہ فقیہ نہیں ہوں گے، دین کی فہم و سمجھ حاصل نہیں ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کے سفارش کا، شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ زبردست سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابا ہریرہ مجھے اس بات کو معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اول احد منک، تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لما حرصک علی الحدیث، کیونکہ تمہاری جو حرص ہے، تمہاری جو لگن اور تڑپ حدیث کے تعلق سے ہے، جو تمہارا شوق و ذوق حدیث کے تعلق سے ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، جو حدیث کا حریص ہو، جاننے کا، سمجھنے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو اخذ کرنے کا شوق و جذبہ جس کے اندر ہو، اس کے تعلق سے یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ فقیہ نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب تو فقیہ تھے، ان کی تو برابر تقلید کی جائے گی، لیکن یہ صحابہ فقیہ نہیں تھے۔ ان صحابہ کے سلسلے میں بھی زبان درازی ہے، یہ صحابہ اکرام کی تنقیص ہے، ان کے مقام کو گھٹانا ہے اس بات کو کہہ کر کے کہ یہ فقیہ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک 34 گروہ جو آج کے موجودہ دور میں فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے وہ اختلافات اور معاملات جو آخر وقت میں ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جو اختلافات جو ہوئے، ان معاملات کو ہوا دے کر کے، ان روایات کو لوگوں کے اندر پیش کر کے، بیان کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کر رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کے تعلق سے یہ سب کے سب انحراف کا شکار ہے، گمراہی کا شکار ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے۔ رب نے درگزر کے بات کہی ہے کہ صحابہ سے درگزر کیا جائے ان کی غلطی اور کوتاہیوں پر۔ صحابہ کرام کی طرف سے رب العالمین نے دفاع کیا ہے، ان کا، صحابہ کا دفاع کیا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، تو کہتے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا بے وقوف یہی لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ صحابہ کا دفاع کیا ہے، صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کے لیے رضامندی کا اظہار رب نے کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ رب العالمین کے فرمان صحابہ کے تعلق سے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ سلف صالحین سارے صحابہ کو ایک درجے میں رکھتے، درجات مختلف ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہے صحابہ میں درجات ہیں، اس میں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو
ایک ایسی کامن سینس والی چیز ہے. بھئی آپ کے 4 چچا ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی سے کم محبت ہے، کسی سے زیادہ محبت ہوگی، درجات میں ضرور فرق نہ ہوگا، کوئی ایک دم بالکل چاروں برابر ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں فرق مراتب ہیں درجات کے اعتبار سے، لیکن جب وہ صحابی ہیں تو صحابہ کرام کا مجموعی طور سے جو مقام ہے، جو عزت و احترام ہے، اس کو باقی رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کو بعض کو تان و تشنیع کرنا، بعض کو لے لینا، یہ منہج سلف نہیں ہے. تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرق مراتب کو ذکر کیا ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرما رہا دیکھو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے فتح کے بعد اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے. فرق مراتب کی وجہ سے توہین کرو گے، درجات میں فرق کی وجہ سے صحابہ پر لعن طعن کیا جائے گا. یہ صحابہ کے سلسلے میں گمراہی کا شکار ہو کر کے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد او نصیفہ. تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، میرے صحابی اور ساتھی کے ایک مد جو کے برابر، آدھے مد جو کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ اکبر. 425 گرام ایک مد ہوتا ہے. احد پہاڑ سونے کا بھی اگر کوئی خرچ کر دے تو صحابہ کے اس معمولی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے سرمائے کی بھی حیثیت اس کی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اس حدیث میں کیا آپ نے کسی کا نام لیا کہ ان صحابہ کو گالی مت دو جو سابقین الاولین ہیں، ان صحابہ کو گالی مت دو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں؟ کیا ان کو برا بلا نہ کہو، باقی بعد والوں کو برا بلا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحابی، میرے صحابہ کو جس نے میرے صحابہ کو غلط نہ کرو، برا نہ کہو. صحابی کون ہے میرے بھائی؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی، اسلام پر ہی اس کی وفات ہو گئی ہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کسی میں جرأت جو کہہ دے کہ یہ صحابی نہیں ہے؟ صحابی ماننے کے باوجود لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں. صحابی ماننے کے باوجود امیر عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، اس کا فیصلہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کے زمرے میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے. جن صحابہ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں وہ صحابہ کے زمرے کے اندر ہیں، اور صحابیت کا مقام حاصل ہو جانا کوئی آسان کام ہے؟ تمہاری میری مرضی کے حساب سے ہو جائے گا صحابیت کا مقام؟ رب نہ چاہے تو نبی کی اولاد کو بھی ہدایت نہ ملے. کوئی صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے بن جائے گا. صحابی اپنی مرضی سے بن جائے گا. جب وہ صحابی ہیں تو آپ کے اوپر ایمان والوں پر لازم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، ان پر طعن و تشنیع نہ کی جائے، اور ان کی عزتوں کو نہ اچھالا جائے،
اور جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ ظالم ہے یقیناً۔ صحابہ کرام کے درمیان منہج سلف کا یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی کی بات کو لے کر، یہ گروہ جو ہے مخلدین کا، اللہ اکبر، جو منہج سلف کو مانتے ہیں، اہل حدیث منہج سلف ہی ان کا منہج ہے، جو تمام صحابہ کی عزت کرتے، محبت، عقیدت، احترام کرتے، ان پر الزام لگاتے یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کیونکہ یہ جمعہ میں 2 اذان نہیں دیتے، کیونکہ یہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، منہج سلف کا مطلب یہی ہے کہ ہر صحابی کے عمل کے اوپر لگ جائے، پیارے رسول کے حکم کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہ کر کے صحابہ کے کو نہیں مانتے ہیں تو تم لوگ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہے۔ تو صرف لوگوں کو برگلانے کے لیے، لوگوں کو منہج سلف، منہج حدیث سے دور کرنے کے لیے الٹا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں، جبکہ خود مجرم ہیں صحابہ کی تنقیص کے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 گروہ ہیں جو صحابہ کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہیں اور صحابہ کے تقدس کو پامال کرتے، کسی نہ کسی حساب سے بعض صحابہ کو لینا، بعض کو چھوڑ دینا۔ منہج سلف یہ نہیں ہے، منہج سلف تمام صحابہ سے، صحابیت کا جو مقام ہے آسان نہیں ہے، کسی کی مرضی سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں میں سے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سارے بندوں کو جب اس نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، ویسے صحابہ کا بھی انتخاب رب نے کیا ہے۔ صحابہ کرام کوئی معمولی جماعت نہیں، آپ کے ایمان صحابہ کے ایمان پر منحصر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اگر صحابہ کی طرح نہیں ہے، ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے منہج سلف کو اس معاملے میں سمجھ لیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اوپر بڑا رب کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے منہج سلف کی فہم عطا کر دی اور اس سے جوڑ دیا ہے۔ تمام صحابہ سے فرق مراتب اپنی جگہ ہے، جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے، لیکن کسی کی شان میں گستاخی نہیں، کسی کی شان کو گھٹانا نہیں، کسی کے احترام و تقدس میں کمی کرنا نہیں ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر۔ صحابہ کوئی معصوم عن الخطا ہے؟ جب ان سے انسان ہونے کے ناطے خطا ہو سکتی ہے تو رب کا فرمان یہ ہے کہ ان سے درگزر کیا جائے۔ درگزر کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا۔ اس کے خلاف یہ دیکھیں، اس میں صحابہ کرام کے سلسلے میں انحراف ہے چاروں میں۔ اس شیعہ کو جب آپ آ جائیں، اور اس لاسٹ والے جو موجودہ دور کا ہے، یہ اہل بیت کے سلسلے میں غلو کا شکار ہے۔ بھئی بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے اور بعض کے تعلق سے ان کے مقام و مرتبہ کو اونچا پہنچا دیا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگلا اصول ذکر کرنے والے ہیں سلف کا، سلف کے منہج کا، وہ یہ ہے غلو سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسلاف منہج سلف یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی شان میں غلو کیا جائے، صحابہ کی شان میں غلو کیا جائے، صالحین اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا جائے۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، گمراہ لوگوں کا طرز عمل ہے، ایسے لوگوں کا طرز عمل ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس دنیا میں، جو غلو کا شکار ہوئے انبیاء کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے غلو سے صحابہ پرہیز
منہج سلف یہی ہے کہ غلو سے پرہیز کیا جائے، غلو نہ کیا جائے کسی کے سلسلے میں، اور ہر چیز کے اندر ایک حد متعین کر دی گئی ہے۔ تجاوز الحد الشرعی، شرعی جو حد ہے اس سے تجاوز کرنے کا نام ہی غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بھی ایک حد مقرر کی ہے، ہاں حرام نہیں کھا سکتے آپ، لباس میں بھی حد مقرر کی ہے، ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد، اسی طریقے سے دیگر سارے کاموں میں حد مقرر کی گئی ہے، اس حد کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور جو بڑھ جائے وہ منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ انبیاء کے سلسلے میں غلو کر کے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، یہود و نصارہ، ایک نے غلو کیا اور دوسرے نے تنقیص کی اور ان کو انبیاء کو قتل کیا۔ یہودیوں نے تفرید کیا، عیسائیوں نے افراط کیا انبیاء کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ دیکھو مجھے تم حد سے نہیں بڑھانا، کیونکہ یہ سلف کا منہج بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے غلو سے روک دیا تو صحابہ نے اور صحابہ کے منہج پر چلنے والوں نے غلو کو ترک کر دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کو روکنے کے لیے۔ غلو نہیں، انبیاء کی شان میں غلو کرنے والے صحابہ کے طرز عمل سے ہٹے ہوئے ہیں، منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہ لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر نبی کے تعلق سے بھی کوئی غلو کر رہا ہے تو وہ عیسائیوں کی پیروی کر رہا ہے، پیارے رسول کی پیروی نہیں کر رہا، اور نہ وہ منہج سلف کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو ایک مثالیں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو کنکری جمرات کو مارنے کے لیے آپ سواری پر بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ کنکری میرے لیے چن کر کے لے آؤ۔ 7 کنکریاں یہ لے کر کے آئے، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جس کو آسانی کے ساتھ پھینکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کنکریوں کو لیا اور اس میں ہلانے ڈلانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، فرمو اسی کے مثل کنکریوں سے تم رمی کرنا، اسی جیسی۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ فِي الدِّينِ، اور دیکھو دین میں غلو سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے اسی غلو نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ پتھر اٹھا کر کے مارا جائے، یہ کنکری جتنی پیار رسول نے دکھا دیا ہے اس میں غلو نہیں کرنا۔ شیطان کو مار رہے ہیں تو چپل مار رہے ہیں، کوئی لوگ جوتا مار رہے ہیں، کوئی لوگ پتھر مار رہے ہیں، کوئی تو سمجھ رہے ہیں جتنا بڑا کوئی چیز مل جائے وہ مار دیں۔ آپ نے فرمایا اس قسم کے غلو اور گمراہی سے بچنا تم۔ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، فرمو اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اس فریضے کو پورا کرنا، اس رکن کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، کچھ لوگ آئے، ان میں سے کسی نے کہا یا محمد خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا۔ اس نے مقفع مسجع عبارت جوڑنا شروع کیا، کہا کہ اے سردار، ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بھلے اور خیر پر قائم رہنے والے کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم، جو تم کہتے ہو وہی کہو۔ یہ الفاظ کوئی پیارے رسول کے تعلق سے غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے ان الفاظ کو سن کر کے سمجھ لیا کہ یہ الفاظ جو ہے غلو کی طرف لے جائیں گے اور گمراہی کے اندر ان کو مبتلا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا بقولکم، جو تم کہتے ہو وہی کہو، کہا کرو میرے تعلق سے۔ ولا یستہوینکم الشیطان، اور کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ اسی قسم کی راہ پر چل کر کے لوگ بہک جاتے ہیں اور انبیاء و صلحاء کے تعلق سے غلو کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے سمجھ کر کے فرمایا، کوئی غلط بات نہیں کہی، لیکن آپ نے روکا اس کو
کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، اسی وجہ سے انبیاء کی شان میں لوگ غلو کیا کرتے ہیں، صلحاء کی شان میں غلو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شیطان کہیں بہکا نہ دے، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، عبداللہ ورسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہٰذا تم مجھے اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرو، جو کہتے ہو عام کس طریقے سے وہی بات تم سے مجھ سے کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے روکا، کیونکہ یہ غلو لوگوں کی تباہی بربادی کا سبب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اسی قسم کی غلو کا شکار تھی، جو نیک لوگوں کے تعلق سے وہ مبتلا ہو گئی، جیسا کہ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تشریح کے مطابق انہوں نے غلو کیا ان لوگوں کے سلسلے میں۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ غلو سے پرہیز کیا جائے، چاہے انبیاء کی شان میں ہو، صحابہ کی شان میں ہو، صالحین کی شان میں ہو، چاہے دنیا کے تعلق سے بھی غلو کسی بھی شکل میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس امت کو امت وسط رب نے بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ غلو ہمارے اس دین کے اندر گنجائش نہیں، نہ افراط کی ہے نہ تفریط کی گنجائش ہے، منع کیا گیا۔ لوگ دنیا کے سلسلے میں بھی غلو کا شکار ہیں، فضول خرچی، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس مال کو جیسا چاہے خرچ کریں گے، جہاں چاہے اڑائیں گے، یہ غلو ہے۔ اور دنیا حاصل کرنے میں غلو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دن و رات ایک کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فریضے کو، اس کے حق کو ترک کر کے لوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ نمازوں کا کوئی احساس ہے، نہ اللہ کے دین کی کوئی فکر ہے، نہ دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد کا معاملہ ہے، نہ سماج کی اصلاح کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر ہے، نہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، صرف دنیا دنیا، ہر طرف سے دنیا۔ یہ دنیا کے سلسلے میں غلو ہے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ نہ دین کے سلسلے میں غلو صحیح ہے، نہ دنیا کے سلسلے میں غلو۔ یہ دونوں قسم کا غلو انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے۔ اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے، کس قسم کی انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی بار بار فرما رہے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو ایک مسافر کی طریقے سے، ایک اجنبی طریقے سے زندگی گزار کر کے چلے جاؤ، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ باقی رہنے والی اور بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ لوگ مسلمان جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سلفیین کو، منہج سلف کو سمجھنا ان لوگوں سے پہلے ضروری ہے۔ ہمیں ہی علم نہیں ہے منہج سلف کا، صرف اپنے آپ نام کے آگے سلفی جوڑنے سے، اہل حدیث جوڑنے سے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے۔ منہج سلف ایک فکر ہے، ایک طریقہ ہے، جس طریقے کا آپ سوال کر رہے ہیں رب سے، اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، اس راستے کی آپ کو خد و خال جاننے کی فرصت نہیں ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو صرف نام رکھنے سے میرے بھائی، عبداللہ بن ابی، عبداللہ نام رکھنے سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی جہنم کے نیچلے طبقے میں جائے گا۔ نام رکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے منہج سلف کیا ہے۔ یہ سارے پروگرام کس لیے ہو رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے کہ ہم سمجھے صحابہ کے منہج کو، سلف کے منہج کو، اور یہی منہج ہمارا ہونا چاہیے۔ جب ہم منہج کو نہیں جانیں گے تو کیا سمجھیں گے ہم؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے آج اکثر لوگ گمراہی اور بے راہروی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ منہج سلف سے دور ہیں، وہ نہیں جانتے۔ ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں، اذا رأیت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی بھی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کی بھی تنقیص کرتا ہے اور اس کی شان کو گھٹاتا ہے اور اس کے در پہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ زندیق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، من اصول اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ سلامت قلبہم والسنتہم، قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعلق سے اپنے دل کو بھی پاک رکھیں اور اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں. یہ اسلاف کا منہج ہے. صحابہ کے تعلق سے دل میں بھی میل نہیں ہونا چاہیے اور زبانوں پر بھی اس کو نہیں آنا چاہیے. یہ نبی کے صحابہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ الغنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اتفق اہل السنت والجماعت علی الوجوب الکف. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی جو آپسی اختلافات تھے، جو لغزشیں خطائیں ہوئیں، ان کے سلسلے میں اپنی زبان کو روکا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے مقام کو، عزت کو کم نہ کیا جائے. یہ اسلاف کا منہج رہا ہے. صحابہ کرام کی جماعت کوئی معمولی نہیں، ہما شما نہیں ہمارے آپ کے جیسی جو چاہیں ہم صحابہ کے تعلق سے بول جائیں. صحابہ کی وہ جماعت ہے جس کو پیارے رسول کے صحابہ کے طور پر رب نے اختیار کیا ہے اور ان کو چنا ہے. اور جس کو چن لیا ہے مراتب میں فرق ضرور رہے گا، لیکن مراتب کے فرق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہیں دھجیاں اڑا کر کے رکھ دیں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحابہ کے تعلق سے زبان دراز کرتے ہیں. اور بعض لوگ غلو کا شکار ہیں صحابہ کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کا شکار ہے، حد سے بڑھا دیا ہوا ہے. اور بعض صحابہ کو صحابی ماننے کو تیار نہیں، کا اسلام سے یہ نکل گئے تھے. تو غلو سے بھی پرہیز کرتے سلف اور تمام صحابہ سے محبت اور عقیدت اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں. اور جو کچھ ان کے درمیان لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ اس تیسرے گروہ میں سے ہو جائیے. والذین جاؤوا من بعدہم، اللہ نے کیا پیاری بات کہی ہے. مہاجرین کا دور گزر گیا، انصار کا دور گزر گیا، اس کے بعد میں آنے والے یہی کہتے ہیں پروردگار ہمیں معاف کر دے. اپنے آپ کے لیے پہلے معافی کے طلبگار ہوئیے. اور وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان ہم سے پہلے لا چکے ہیں مولا کریم ان کو بھی معاف کر دے. یہ جذبات ہونے چاہیے. لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ کو حکم اور فیصل نہیں بنایا گیا ہے، فیصلے اللہ کے دربار میں ہونے. آپ کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے تعلق سے استغفار کریے، اپنی آخرت کی فکر کریے، اور اس صحابہ جو بھی ایمان ہم سے پہلے لا چکا ہے اس کے تعلق سے مولا ان کو معاف فرما دے. اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ پیدا نہ کرنا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، دین میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے بغض و عداوت اور نفرتیں پال لی. یہ دین کی ترقی ہے یا تنزلی ہے دین میں آپ کی؟ آپ نے صحابہ سے لیا کیا ہے؟ بعض صحابہ کو نفرت کرنا، بعض کو برا بھلا کہنا، یہ سیکھا ہے آپ نے؟ یہ دین میں ترقی حاصل کی ہے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے زبانوں کو روک لیجئے، ہما شما نہیں ہے. صحابہ کے تقدس کو، احترام کو باقی رکھنا یہ منہج سلف ہے اور اسی میں نجات ہے ہماری، ورنہ ہم تو کدھر ہی کے رہنے والے نہیں ہیں. صحابہ کے جو معاملات ہوئے غلط فہمیوں کی بنیاد پر ایک فتنے کی شکل اختیار کر گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، جن کے لیے پیارے رسول نے کئی بار جنت کی شہادتیں دی اور آپ کو بشارتیں دی، آپ کو بھی نہیں چھوڑا اور آپ کی مظلومانہ شہادت کی گئی. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والے ان کو بھی نہیں بخشتے، ان کو بھی نہیں چھوڑتے. صحابہ کرام کی جماعت معمولی جماعت نہیں میرے بھائی. منہج سلف اس معاملے میں اعتدال پر قائم ہے. آپ کے میرے ایسے اعمال نہیں ہیں. میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کروں. سماج میں اب ہو کیا رہا ہے، معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ نہ دین کو جانتے، نہ قرآن کو جانتے، نہ سنت کو جانتے، نہ صحابہ کو جانتے، ان لوگوں کے سامنے صحابہ کے جھگڑے پیش کیے جا رہے ہیں.
صحابہ کے جھگڑے پیش کیے جانے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کو قرآن و سنت کا علم تو نہیں ہے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، لیکن ان واقعات کو سن کر کے پڑھ کر کے ان صحابہ سے نفرت ضرور کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کا بنیادی علم حاصل نہیں ہے۔ کیا آپ صحابہ کے جھگڑے ان کو سکھا رہے ہو؟ اور اسی لیے صحابہ کا منہج کیا ہے؟ غلو بھی نہیں ہے اور احترام میں بھی کمی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام ہو، جو جس کا مقام ہے اس کو مقام پورا دیا جائے گا، یہ منہج سلف ہے۔ ایسے لوگوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ جو دین کے سب سے اولین حاملین ہیں، راوی ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے، ایسے لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے، ان کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تاکہ یہ پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے اور کوئی اس پر یقین نہ کرے، کیونکہ جب اس کو پیش کرنے والے ہی نہیں بچیں گے تو پھر دین کی سچائی کا کیسے پتہ کریں گے آپ؟ صحابہ کرام سے ایک پہلو صحابہ کا ان جھگڑوں کو ذکر کیا گیا، صحابہ کے جو فضائل قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، واللہ اگر آپ ان صحابہ کے فضائل کو قرآن و سنت میں جو ذکر کیے گئے وہ بیان کریں اور صحابہ کے ان اختلافات کو بیان کریں، لوگ ان اختلافات کو جوتے کی نوک پر مار کر کے الگ کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کو جو مقام قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے وہ بہت بلند ہے، بہت ہی اونچا رب نے ان کو مقام دیا ہے، اور سب کے تعلق سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ کا وعدہ نیکی کا ہے، جنت کا ہے، تو صحابی ہو گیا ہے۔ صحابیت کا مرتبہ پیارے رسول کے چچا ابو طالب کو تو نہیں ملا، کتنی شفقت اور محبت تھی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے درجے پر فائز کر دیا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحابہ مطلب یہ کیسے ان کو مقام و مرتبہ مل کے اس لائق ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں آپ کمی نکال لے جناب۔ صحابہ کرام کی جماعت، یہ جو 4 میں نے گروہ لکھے ہیں، ان کی روشنی میں ذرا ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی جماعت جو ہے ہمارے لیے امتحان کا سبب بن گئی ہے، آزمائش کا سبب بن گئی ہے، صحابہ کے تعلق سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کے سلسلے میں اور اللہ کے دین کے خیر خواہوں کے سلسلے میں ہم کتنے خیر خواہ ہیں، کتنی محبت ان سے رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حال، ہمارے اعمال کا حال کبھی دیکھا ہے ہم نے قرآن و سنت کے اندر کیا حال ہے؟ لیکن ہماری زبان صحابہ کے اوپر برابر چلتی، فیصلے کر رہے، جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، جہنم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ بہت بڑی جرأت ہے جو صحابہ کے تعلق سے کی جا رہی ہے۔ منہج سلف تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت، کسی سے بغض و عداوت نہیں، لیکن انصاف کی بات جو بھی ہے سامنے آئے گی تو اس کو کہا جائے گا، لیکن دل کے اندر کوئی بغض و عداوت نہیں، اور پیش کرنے کا یہ انداز نہ ہو کہ آپ تنقیص کر رہے ہیں، آپ ان کی عزت کو اچھال رہے ہیں، آپ بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کے تعلق سے دل میں، اس لیے یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ آپ اپنے دلوں کو بھی اور اپنی زبانوں کو بھی پاک کر لیجئے اصحاب رسول کے تعلق سے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات ہے۔ لہذا ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ منہج سلف میں سے 2 اصول آج جو بنیادی ہیں اس میں سے ہم نے ذکر کی ہیں، آگے انشاءاللہ ایک 5ویں نشست بھی منہج سلف کے تعلق سے ہوگی، اور انشاءاللہ اسی پر اپنی سلسلے کو مکمل کریں گے۔ یہ اس لیے طویل کیا گیا ہے تاکہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے۔ یہ کسوٹی ہے ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی کسوٹی ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں رب سے دعا صرف صراط مستقیم نہیں مانگی ہے، آپ نے انعام یافتہ لوگوں کے بھی راستے پر چلنے کی بات کہی ہے، تو انعام ایسے ہی لوگوں پر ہوا ہے جو اللہ کے دین کے تعلق سے خیر خواہ ہیں، انبیاء کے تعلق سے خیر خواہ ہیں، انبیاء کے ساتھیوں کے تعلق سے خیر خواہ ہے۔ میرے بھائی، پوری دنیا میں سے آپ کو اور مجھ کو تو رب نے نہیں چنا ہے، نبی کے ساتھیوں کے لیے جن کو چنا اور آخر وقت تک جو اسلام سے جڑے رہے اور اسلام اپنے سینے میں لے کر کے گئے ہیں، آپ ان کے تعلق سے زبانوں کو روک لیجئے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم صحیح معنی میں صحابہ کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق صحابہ کے
تعلق سے عقید اور ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ و ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا